الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اس بارے میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یعنی یتیم کے اوپر رحم کا ہاتھ رکھنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے، یعنی اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کے درمیان تھوڑا فاصلہ رکھ کے، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وکٹری کا نشان بنا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ شخص اور میں اس طرح ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جس شخص نے یتیم کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کھول دے گا، اور جس شخص نے یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی اور ظلم کیا اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ تو سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ یتیم کون ہوتا ہے۔ یتیم اس کو کہتے ہیں، اس فرد کو، اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر سے کفالت کا ہاتھ ہٹ گئے، یعنی وہ بچہ ہو یا زندگی کی ایسی ایج پر ہو، ایسی سٹیج پر ہو کہ وہ خود کمانے کے لائق نہ ہو اور اپنے والد کی کفالت میں ہو، اور اس کے اوپر سے اس کے والد کا سایہ ختم ہو جائے، چھوڑ کے چلے جائے، تو اس شخص کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کے اوپر بہت بڑی بشارتیں بھی دے دی ہیں کہ جو شخص ان یتیموں کی کفالت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا رستہ دکھائیں گے۔ آج کے دور کے اندر ہر بندہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کے ہاتھ میں ایسا مال آ جائے جس کے بارے میں اسے کوئی پوچھے نہ، اور یہاں جس کے اوپر وہ آرام سے قبضہ کر لے۔ یتیم کا مال کھانے والے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس راہ سے جو سب سے بھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کی یا اس پہ قابو کرنے کی کسی قسم کی کوئی کوشش نہ کرے، اور کوشش کرے تو بھلی کوشش کرے۔ وہ کیا ہے کہ جب کوئی جوان یا کوئی بچہ جو کہ ابھی اپنے وسائل کو خود سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا، اس چھوٹی عمر میں ہی وہ یتیم ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ بھلائی والا سلوک کیا جائے۔ اس کے ساتھ بھلائی والا سلوک یہ کیا جائے کہ اس کی کفالت کی جائے، اور اس کے جو بھی معاملات ہیں اپنا معاملہ سمجھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور ہر مسلمان کے لیے یہ چلتی پھرتی جنت بھی ہے کہ جب تک وہ اس یتیم کی کفالت کرتا رہے گا، جب تک وہ یتیم اپنے آپ قابل نہیں ہو جاتا، یعنی اس کی تکلیفیں برداشت کرے گا، اس کے اخراجات کو برداشت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو یتیموں کے ساتھ اچھا رحم والا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ رحم والا معاملہ کریں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا ہے کہ قیامت کے دن وہ میرا ہمسایہ ہوگا اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے۔ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور اپنے معاشرے کے اندر کوشش کریں کہ اس چیز کی ہم تلاش کریں کہ ہمارے ہاں اگر کوئی ایسے لوگ موجود ہیں ان کو اپنی کفالت میں لیں، اور اس سوچ سے لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین اجر دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذریعے سے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے برے کام سے جس سے ہماری جنت کا داخلہ بند ہو جائے گا، اس برے کام سے ہمیں باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔